نیوز وائز میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر بات کریں گے جو سیاسی ماحول ہے اور اس سے جڑی ہوئی جو معیشت کی کہانی ہے۔ ملک کے اندر ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے، جو لوگ ہیں وہ بہت مشکل سے زندگی اپنی گزار رہے ہیں، دوسری طرف اب جو ریاست ہے اس کی طرف سے بھی یہ پیغام آ رہا ہے کہ وہ معیشت کو ٹھیک کرنے میں بہت سنجیدہ ہے۔ آرمی چیف کی ایک تو بزنس کمیونٹی سے لگاتار ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے نہ صرف آنے والے دنوں میں ان کے کیا خیالات یا پلانز ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ ہمیں امپلیمنٹیشن بھی ان پلانز کی نظر آئی ہے۔ منی ایکسچینج اور یہ جو سارا فوریکس کا مسئلہ ہے، کیونکہ obviously بہت بحث ہو رہی تھی کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، اس حوالے سے کریک ڈاؤن کی اطلاعات آئی ہیں، جس سے ڈالر کی قیمت جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کم ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کی جو بہت انویسٹمنٹ فوراً آئے گی سعودی عربیہ، یو اے ای اور جو گلف کے ممالک ہیں وہاں سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں فوریکس کمپنیز پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف بھی ایک کریک ڈاؤن کی اب بات ہو رہی ہے۔ جو نگراں وزیر توانائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب نہ صرف ہم آپریشن کریں گے مگر ساتھ میں انہوں نے خبردار بھی کر دیا کہ جب تک بجلی چوری اور لائن لاسز ختم نہیں ہوتے تو بجلی کے بل جو ہے وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ دوسری طرف اگر سیاست کی بات کریں تو نگراں حکومت سے ہم بار بار سن رہے ہیں کہ کیا پلانز ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے، آرمی چیف بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، مگر الیکشن کمیشن جو اس وقت سینٹر سٹیج ہونا چاہیے الیکشن کی تاریخ اور پریپریشنز کے حوالے سے، اس کی طرف سے کوئی خاص خبر نہیں، ابھی تک الیکشن کی تاریخ سامنے نہیں آئی۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے آواز اٹھ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن 90 دنوں میں ہونے چاہیے۔ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایم کیو ایم سے بھی کچھ ایسی ہی بات کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا مگر جو موقف ہے وہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکلیئر ہے۔ بہت سے رہنما جو ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ فروری میں الیکشنز ہو جائیں گے، تھوڑا آگے بھی چلا جائے تو فرق نہیں پڑتا، سینسس کے حوالے سے جو تبدیلیاں کرنی ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اس سے ہٹ کے حمزہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے بہت دنوں کے بعد گزشتہ روز ایک میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بہت ضروری ہے کہ وقت پہ الیکشنز ہو، نئی حکومت بنے اور پھر چارٹر آف اکانومی بھی ہو مسلم لیگ نواز کے۔ مگر یہ ایک اب نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ہے جس کی زیادہ تر لیڈرشپ یا جیل میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے یا پارٹی چھوڑ چکی ہے، تو ان کا کوئی خاص موقف سامنے بہت سے ایشوز پہ اب معلوم نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ ان کا جو وقت یا اپنے انرجیز ہیں وہ ان کے جو قانونی چیلنجز ہیں ان میں گزر رہا ہے، مگر دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ایک ایسی جماعت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں کیا موقف ہے، پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے، اس پہ کچھ خاص کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت اب ملک میں موجود نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب تو ویسے ہی باہر تھے، شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں۔ گزشتہ روز انٹرویوز میں خواجہ آصف صاحب سے لے کے احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب جلد از جلد ان کو واپس آنا چاہیے، اگر نواز شریف صاحب کا کوئی علاج یا کسی اور حوالے سے ان کی واپسی میں تاخیر ہے تو شہباز شریف صاحب کو لوٹنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے اور وہ ہیں وکلا کے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج ایک کنونشن ہوا، ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے بہت اس میں ذکر کیا گیا، الیکشنز 90 دن میں ہونے چاہیے، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کا بھی بہت ذکر ہوا، دھواں دار تقریریں ہوئیں، بٹ کیا جو وکلا کی یہ تنظیمیں ہیں یہ ان تقریروں سے آگے بھی اپنی تحریک لے کے جائیں گے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں جوائن کیا انبر شمسی صاحبہ نے، دونوں سینئر صحافی ہیں، اور انبر صاحبہ جو ہے یہ ڈائریکٹر سینٹر فار ایکسلنس ان جرنلزم آئی بی اے کی بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو۔ جی عامر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر، وکلا تحریک کی آج بہت
तकरीरें हुई, धुआंधार बहुत सी उन्होंने बातें की, पुरानी यादें भी कुछ ताज़ा हुई, पर क्या आपके ख्याल में इस दफे तहरीक कोई चलेगी या ये तकरीरों तक ही बात रहेगी और उम्मीद ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस कॉल कर दे और बाकी मुल्क के इदारे जो है उस आवाज को सुन ले? काश वो चाहे कहते हैं ना, काश जिंदगी चाहे इतनी सहल होती, इतनी सीधी सादी होती कि लोग मुतालबा करें और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और उसके बाद चीजें जो हैं चुटकी बजाते में हो जाएं। अभी जो अगर हम अपनी तारीख देखते हैं तो उसमें लगता है कि जी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है लेकिन उसको मुतनाज़ा बना दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है लेकिन लोग उस पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। तो इस वक्त चीजें जो हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सवालात हैं कि एक तो सवाल है कि जी इलेक्शन कब होंगे जो आपने उठाया, फिर दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ आ जाता है कि जी इलेक्शन अगर होंगे तो क्या वो वाकई उसमें तमाम जो खिलाड़ी हैं सियासत के उनको हिस्सा लेने की इजाजत होगी या उसमें कुछ मखसूस लोगों को हिस्सा लेने की इजाजत होगी और कुछ लोगों को नहीं होगी। ये भी सवाल है, कितने फ्री एंड फेयर होंगे ये भी एक सवाल है, और ये भी सवाल है कि कब होंगे। ठीक है ना। फिर ये इसके साथ एक और मजेदार सवाल आता है, वो ये कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो क्या जो इकोनॉमिक एजेंडा आर्मी चीफ साहब ने दिया है कराची में मुलाकात के बाद बिजनेस कम्युनिटी से और लाहौर में मुलाकात के बाद, और जिसका वो इजहार मुख्तलिफ वक्तों में करते रहे, क्या वो उससे हम आहंग होगा कि इलेक्शन का जो भी सर्दोगर्म हम देखते हो, फिर हमें पता है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो अपने तरीके से जब इक़्तिदार में आ जाती है, उनको 5 साल का मैंडेट मिलता है, तो फिर जरूरी नहीं कि उस एजेंडे पे कारबंद रहें। और हमने बारहा देखा कि लोगों ने बड़ी बड़ी दावे किए लेकिन फिर जाहिर है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है। और आज ये भी सवाल फिर आता है, पैदा होता है बड़ा इंटरेस्टिंग कि जी जो लोग जो जिन मसाइल का आप अभी जिक्र कर रही थी जिसमें एनर्जी क्राइसिस की बात है, वो इन्हीं सियासी जमातों को तो पैदा किया हुआ है, उनकी गलत पॉलिसियों का तो पैदा किया हुआ है। तो हम क्या उम्मीद है हमें इन अरस्तू और जो बुकरात लोग आ जाएंगे तो इस बार कैसे वही लोग जो हैं कैसे अपने आप को तब्दील करेंगे और कैसे एक बेहतर फैसला करेंगे, वो जहानत एकदम उनमें 21वीं सदी में कैसे आ जाएगी, ये भी एक सवाल है। तो इस वक्त सवालात और कंफ्यूजन ज्यादा है जनाब। जी अंबर साहिबा, आपने सुनी आमिर साहब की बात। सवालात तो बहुत है, तो इसमें एक और का इजाफा ये कि जो निगरां हुकूमत है, जिस तरह उनका कॉन्डक्ट है, क्या उससे भी ये सवालात पैदा होते हैं कि जी पता नहीं इलेक्शंस कितने वक्त पे होंगे। इतनी मुतहर्रिक निगरां हुकूमत और इतनी जिसको कहते हैं ना विजिबल निगरां हुकूमत, इन द सेंस के इंटरव्यूज जितनी वो तेजी से दे रहे हैं और जितनी विजिबिलिटी है, ऑल ऑफ दिस ऑल्सो टेंड्स टू इंडिकेट कि शायद उनको भी मालूम है कितनी जल्दी उन्होंने घर नहीं जाना। जी सवालात बहुत हैं और आपने एक और इसमें इजाफा तो कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप खुद ही आपने सोच लिया आरिफा कि इतनी विजिबल हुकूमत है, इसका क्या मतलब वाकई है कि जो इस वक्त निगरां हुकूमत है असल में वो एक्सटेंड करना चाह रही है। शायद वो बहुत सारे ऐसे मंसूबे पेश कर रहे हैं जिनका जाहिर है जो इफेक्टिवनेस है, जितने मुअस्सर होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे। अगर मिसाल के तौर पे बात करें, अगर हम कि ये जो बिजली के हवाले से इन्होंने बयानात भी दिए, कोशिशें भी कर रहे हैं, हमें इतना पता है कि टैक्सेस के हवाले से इनके पास महदूद इख्तियारात हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इस वक्त जो रेड्स हो रहे हैं, छापे हैं, जो थेफ्ट है, जो चोरी है बिजली की, उसकी रोकथाम के लिए मुतहर्रिक भी हो गए हैं, एक मंसूबा भी पेश किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है उसके नतायज हम कुछ माह बाद ही देख सकेंगे। क्या वो जो रिकवरी जो वो चाहते हैं वो हो सकती है, और बिजली के बिलों पे कितना असरअंदाज होगा। ये सब पॉलिसी ऐसे मामलात होते हैं जिनका हम फौरन उसका तयन उनकी कामयाबी का नहीं कर सकते। फिर जाहिर है जैसे आपने कहा कि वो मीडिया में भी बहुत बात कर रहे हैं, चाहे टेलीविज़न हो, आपके चैनल पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, निगरां वज़ीर आज़म ने, वज़ीर इत्तलात भी बात करते हैं, तो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। हम तीनों सहाफ़ी रहे हैं बहुत अरसे से, इलेक्शंस देखते रहे, निगरां हुकूमतें भी देखते रहे, लेकिन शायद ये वो दौर है सोशल मीडिया का भी, और जिसमें परफॉर्मेंस रिलेटेड होती है मीडिया से, जो हमने इससे कबल इतनी विजिबिलिटी ना देखी हो, और शायद वो अपनी आगे एक्सटेंशन के लिए भी चाह रहे होंगे कि अपनी कारकर्दगी पेश करें। ये जाहिर है वही एक क्लीशे होता है कि वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये जो इलेक्शंस का मामला है, इसमें हमें 2-3 बातें याद रखने की ज़रूरत है। एक सबसे पहले बहुत अहम है,
وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آئین میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوتی ہے، 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ تو ہونا نہیں چاہیے، اس کی تشریح نہیں ہو سکتی. اٹ از ریٹن ویری کلیئرلی. دوسری طرف لیکن آپ کو اب ڈی لمیٹیشن بھی ٹریگر ہو چکی ہے، یعنی کہ جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اپروول دے دی، ڈی لمیٹیشن شروع ہو گئی. جب حلقہ بندیوں کا عمل شروع ہو گیا، اس کو مکمل بھی ہونا ہے. اس کی تاریخ پہلے دسمبر میں دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور پھر تھوڑی سی لچک دکھاتے ہوئے اب تھوڑا سا پیچھے کر کے نومبر میں دے دیے. پھر اس کے بعد آپ کی شکایات جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے آتی ہے ان کو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ ہوتا ہے. یہ بھی عمل تقریباً مہینے کا ہوتا ہے. صحیح. آئیڈیلی تو ظاہر ہے جنوری فیبری میں ہو جانے چاہیے انتخابات، لیکن یہ تو ایک پروسیس ہے. دوسری طرف ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، نئی چیف جسٹس آ رہے ہیں، اور یہ جو آئین میں متصادم ہے، یہ جو شکیں ہیں، یعنی کہ ایک طرف حلقہ بندیوں کے حوالے سے، دوسری طرف آپ کی جو 90 دن کی مدت ہے، اس کو کسی نہ کسی نے ریزالو کرنا ہے. وہ عدالت. میں آپ کو ایک خبر آخر میں جانے سے پہلے دینا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں معلوم کہ عدالت اس کو کس نظر سے اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی، چاہے جانے والے چیف جسٹس ہوں یا آنے والے. اور اس کے ساتھ ساتھ دباؤ بھی ہے. تو الیکشن کمیشن کو ہم بہت الزام تو لگاتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں یہ معاملہ عدالت کی طرف جائے گا اور پھر وہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں. عامر صاحب، سر آبویسلی کیونکہ جیسے امبر صاحبہ نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ بہت ابہام ہے، پھر اس میں کورٹس بھی انوالوڈ ہیں، اس کے اندر الیکشن کمیشن بھی انوالوڈ ہے. پر سر معیشت کے حوالے سے پچھلے دنوں میں آرمی چیف نے بھی بہت ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد آبویسلی جو یہ کریک ڈاؤنز وغیرہ ہیں اس کا پہلا اندیا ان کی طرف سے ہی آیا تھا. سر آپ کے خیال میں جو ان کی جتنا انٹریکشن ہوا، خاص طور میں کیونکہ آپ کراچی میں بیسڈ ہیں، کتنا فرق پڑا؟ بہت تسلی ملی؟ ڈو یو تھنک اس سے معیشت پہ جو کیا اتنی اسپیکولیشن ہو رہی تھی اس پہ فرق پڑے گا؟ یقیناً اس میں میری کئی کہتے ہیں کہ لیڈنگ بزنس مین سے بات ہوئی اور میں نے فیڈ بیک لیا، کیونکہ 2 میٹنگز ہو چکی ہیں جس میں آرمی چیف صاحب خود بذات خود موجود تھے، اور اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ اس کے بعد ہوئی جو 4 گھنٹے کی تھی، اور جو کنسرنڈ آرم فورسز کے ہمارے لوگ اکانومی کے مختلف فرنٹس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے بریفنگ دی ہمارے جو لیڈنگ بزنس مین تھے. ان دونوں میٹنگز کا جو ایک وہ آیا رد عمل آیا، آؤٹ کم آیا، وہ بہت ہی مجھے تو بڑا مثبت لگا جو ان لوگوں کی طرف سے آیا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت تھا، اور یہاں پر جس طرح کی شیورٹیز کرائی گئی ہیں ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، مطلب دونوں میٹنگز کے اندر، اور یہ بتایا، اور جتنا تھریڈ بیس قسم کے انہوں نے پلانز جو ہیں ریویل کیے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اسٹرکچرل ریفارمز کے کم از کم 4 سیکٹرز کی اگر آپ بات کریں، اس میں ایگریکلچر آ جاتا ہے، آئی ٹی آتا ہے، انرجی آتا ہے، اور مائننگ آتا ہے. تو یہ اس چیزوں کے اوپر جو فوکس بڑا خوشائند لگا. پھر اس کا ایک ہم نتیجہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ ہماری اسپیکولیٹو ٹریڈنگ ہو رہی تھی کرنسی مارکیٹ میں. ظاہر ہے کہ ذرا سی جب ٹائٹننگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں دوبارہ اپنی مستحکم ہوا ہے، کافی اس نے اپنا جو لاس گراؤنڈ تھا اس کو کور کیا ہے. تو یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ہمارے یہاں ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی ہمارے جو بزنس مین ہیں اس کو زیادہ بہتر لگتا ہے کسی ایسی حکومت کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا کہ ایک 1 ونڈو آپریشن ہو، اور جس طرح کی انہوں نے شکایتیں کی ہیں وہاں پر کہ جی کرپشن کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی کہ جی جیسے اگر سندھ کی بات کریں، سندھ میں انہوں نے کرپشن کے جو کیسز ہیں کہ ہر کام کرنا جو ہے بہت مشکل ہے یہاں پر، مطلب زمین خریدنا، کنسٹرکشن کرنا اور چیزیں کرنا، تو یہ بھی بڑا شکایتوں کے بار لگائے گئے. تو ہماری ایک جو بزنس کمیونٹی کا ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے یہاں، اور میرے خیال میں آخری میں بات کہوں گا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی مطلب ہے کہ لوگ ان کے پاس اتنا کانفیڈنس کے ساتھ نہیں آتے، کیونکہ انہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایکسٹریکشن بہت ہوگی، ان کے ساتھ جو ایکسٹورشن بہت ہو رہی ہوگی، پتہ خوری ہو رہی ہوگی، رشوت بہت ہو رہی ہوگی. تو یہاں پر یہ چیز جو ہے میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو اپنے اوپر سیلف کرٹیسزم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام آرمی کا نہیں ہے آرمی وہ کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے. اور جو ہماری سویلین گورنمنٹس ہیں 15 سال سے، جیسے سندھ میں
بہت سارے جو ایشوز اٹھائے گئے وہ پیپلز پارٹی ریزالو کر سکتی ہے، اس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، لیکن نہیں کیا اس نے. تو یہ ایک بڑی فکر مند ہونا چاہیے ہماری پولیٹیکل بالکل پارٹی صحیح کو سر. کہ کیوں وہ مطلب ہے جو بزنس کمیونٹی ہے یا عام شہری ہے ان پر یقین نہیں کرتا، ان پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے. جی 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 عنبر صاحبہ، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی لگ رہا ہے کہ کافی اب انریسٹ ہے، مطلب کہ خواجہ آصف صاحب کے لیے یہ کہنا اور احسن اقبال صاحب کو اس کو انڈورس کرنا کہ شہباز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے، نواز شریف صاحب کو بھی جلدی آنا چاہیے. آپ کے خیال میں کہ جماعت اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ اس کی لیڈرشپ یہاں ہو آفٹر واٹ دیو بن تھرو 2018 آنورڈز؟ آبویسلی کافی ان کے لیے مسائل رہے، پہلے جیل، پھر ایک کولیشن حکومت چلانا، اس حوالے سے بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو مورلیس بہت سی چیزوں پہ ذمہ داری ساری پی ایم ایل این پہ ڈال دی ہے کہ یہ ان کے فیصلے تھے. میں بس ایک نقطہ جو عامر صاحب نے اس پہ بات کی، میں بس اس پہ ایک دو جملے کہنا چاہتی ہوں. بالکل آپ کہہ نہیں سکتے کہ سیاسی جماعتوں کی غلطی نہیں ہے یا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب فوجی عامر تھے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بڑے بہت لمبے عرصے وہ اقتدار میں بھی رہے، اور میں کہوں گی کہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ اقتدار میں رہے. کچھ کی مدت جو رہی ہے وہ 3 سال رہی، 4 سال رہی زیادہ سے زیادہ، سے پہلے ان کی حکومت پھر گر گئی. فوجی عامر تو 9-10 سال رہے، تو پھر کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکے؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ڈنڈا ہی چلنا ہے، اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے؟ یہ ٹیمپرری ہے، عارضی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کنسسٹنسی ہوگی نہیں، اس کا بہت زیادہ بائن بھی چاہیے ہوتا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ پھر تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے باہر کے بھی ممالک جو ہیں وہ بھی، کیونکہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے، وہ بھی صرف فوجی حکومتوں سے بات کرتے ہیں یا فوجی قیادت سے بات کرتے ہیں. تو دیٹ ڈزنٹ میک اٹ رائٹ. اٹ مینس کہ ایک ادارہ ہے جو بہت طاقتور ہے اور اس ادارے کے پاس ہی جاتے ہیں کیونکہ دوسرے ادارے کمزور پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کو کنسسٹنٹلی ڈیولپمنٹ ان کی نہیں ہوئی. پھر آپ کی جو بات ہے، دیکھیے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز ظاہر مشکل میں ہے، اور کیوں مشکل میں ہے؟ ان کی اپنی کچھ تو غلطی ہے. ایسے وزیر خزانہ کو انہوں نے کنٹینیو کیا جن پہ بہت تنقید بھی ہوئی تھی پارٹی کے اندر بھی، اور ظاہر ہے جو انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز ہیں، اور پھر معیشت کا حال بھی آپ دیکھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کے پاس ایسی وزارتیں بھی تھیں جس طریقے سے معیشت سنبھالی. آپ کا آئی ایم ایف کی ڈیل بہت عرصے بعد آئی، اور اس کا لگ رہا تھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے. اس وقت جو آپ کو بجلی کے حوالے سے جو احتجاج نظر آ رہے ہیں، مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز ان کے پاس پنجاب تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں تھی، تو تب بھی لوڈ شیڈنگ پہ بہت احتجاج ہوتے تھے. سیاسی جماعتیں پھر اگر لیڈر لیس پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پھر فائدہ بھی اٹھاتی ہیں. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز نے فائدہ اٹھایا، لیکن اس وقت تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام ان سے پوچھے گی کہ آپ ابھی حکومت میں تھے، آپ نے کیا کیا، اور وہ پھر جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. خواجہ آصف اور دیگر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے قیادت ہے، جو اپنے حلقوں میں ہیں، ان کا خود بھی یہی کہنا ہے، ان کو معلوم ہے کہ لوگوں میں کتنی بے چینی ہے، کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت کیا سمت ہونی چاہیے. ہمیں بس اتنی خبر مل جاتی ہے نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اکتوبر میں آ رہے ہیں، نومبر میں آ رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آئی تھنک اس سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پر، ان کے پاس کوئی اس وقت فی الحال پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے. And I think that desperation shows in these kinds of political statements. صحیح، بالکل ٹھیک. جی عامر صاحب، سر ایک طرف پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، دوسری پارٹی جو ہے اس کے قانونی جو چیلنجز ہیں وہی ختم نہیں ہو رہے. اب الیکشن سر اگر ہوں گے بھی تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ماحول تو ابھی بنا ہی نہیں ہے، اور شاید اس وقت جو ہے جو دو بڑی جماعتیں ہیں ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی، ان کے پاس تو سر شاید گنجائش ہی نہیں ہے الیکشن میں اس طرح اترنے کی، کیمپین چلانے کی. اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں سندھ سے تو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی شاید تھوڑی سی کچھ مشکلات بڑھ ہی جائیں جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑھی ہیں. مے بی ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، بٹ
کچھ خبریں صحیح نہیں آ رہی سر، کس حد تک صداقت ہے ان میں خبروں میں؟ دیکھیے یقیناً آپ نے صحیح کہا، پی ٹی آئی کے اوپر تو بہت زیادہ اس وقت جو ہے ٹریک ڈاؤن جاری ہے، اور اگر بلہ بیلٹ پر ہوگا بھی تو بڑا ٹوٹی پھوٹی حالت کے اندر ہوگا، اگر ان حالات میں وہی 2-3 مہینے کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو کچھ کرپشن کے کیسز کو اٹھایا گیا ہے، اور 2 چیزیں ان کے لیے بڑی، ایک کہتے ہیں نا کہ ان پہ ضرب ثابت ہوئی ہیں۔ ایک تو جو ابھی سندھ میں تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں پولیس کے اندر بھی اور وہاں کی افسر شاہی کے اندر بھی، تو وہاں پر جو 15 برس سے ایک پیپلز پارٹی کے چل رہا تھا، نیکسس چل رہا تھا، اس کو دھچکا پہنچا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا کا پورا وہ ختم ہو گیا ہے یا اس کو پورا اٹھا کر پھینک دیا گیا، اپنی جگہ پر موجود ہے، بڑی انٹرینچ پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن کم از کم اس کو ایک شیک اپ ہوا ہے اس کے ساتھ نا۔ اچھا، جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، دیکھیں نون لیگ پہ کسی قسم کا جبر نہیں ہے، وہ مزے میں ہے، اس کے اوپر جو بھی اس کی پریشانی ہے وہ اس کی اپنی مطلب پالیسیز کی وجہ سے، اور جو کچھ انہوں نے 16 ماہ کے دوران کیا۔ یہ بات پیپلز پارٹی غلط نہیں کہتی ہے کہ جو معاشی پالیسیز تھیں اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جتنا بھی جانا چاہیے وہ نون لیگ کو جانا چاہیے، کہ آپ خصوصاً جب مفتی اسماعیل صاحب کو ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے صحیح نومنی سر، ان کے جو سنتی تھے صاحبدار صاحب وہ چلا رہے تھے، اور جتنا بھی انہوں نے مطلب کیا، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی تاریخ ہے ان دونوں افراد کی کہ ان کے اوپر لوگوں کو بہت سارے لوگ بھروسہ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو نروس بھی بالکل ہوتے ٹھیک ہیں سر۔ کہ جو ان کی تاریخ رہی ہے بدعنوانیوں کے، مبینہ جو بدعنوانیاں ان کی تھیں یا ان کے غلط فیصلے تھے انرجی سیکٹر بالکل کے ٹھیک سر۔ 13 اور سر آئی ایم 18 رننگ میں آؤٹ آف ٹائم، مجھے فیصلے امبر کیا صاحبہ گیا۔ سے بھی ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں کامنٹ لے لوں۔ جی امبر بالکل صاحبہ، یور اجازت ہے۔ کنکلوڈنگ ریمارکس۔ تھینک یو۔ میں کنکلوڈنگ، دیکھیے اس وقت جو ابہام ہے، آپ نے جیسے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہہ دیا، ظاہر ہے اس کا پھر معیشت پہ بھی اثر ہے۔ جو بزنس کمیونٹی ہے، ظاہر ہے ان کو اسٹیبلٹی، ایک مستقل ادارہ بہت پسند ہے۔ فوجی عامر بھی ان کو پسند آتے رہے ہیں، تعلقات بھی ہیں، ملتے رہے ہیں آرمی چیف بار بار، تو ان سے تو یہی توقع ہو سکتی ہے جو اس وقت بیانات آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا دیر پا حل ہے، اس میں یہ ہے تو نہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا ہے، اگر نہیں جانا اس سے پہلے یہ جو سرمایہ کاری آپ چاہ رہے ہیں مڈل ایسٹ سے، جس میں بہت سارے منصوبے ہیں، بہت ساری پریزنٹیشنز ہیں، وہ کس حد تک آ جائیں گی کہ آپ کو دوبارہ سے مارچ کے بعد جب اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن الٹیمیٹلی ایک اور جو کمپلیکیشن یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ کا بھی ظاہر ہے مدت ختم ہو جائے گی مارچ میں، آپ کو یو نیڈ اے نیشنل اسمبلی ٹو الیکٹ سینیٹرز ایز ویل۔ کیا ہم یہی سمجھ رہے ہیں، جو یہ جو ابہام ہے کہ سینٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، قومی اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نگراں حکومت جتنی مرضی اس وقت اپنی پبلک فیس دکھائے، جی وہاں بھی ایک لانگ ٹرم پلان تو نظر نہیں آ رہا۔ لانگ ٹرم پلان فوج کی طرف سے نظر آ رہا ہے، آرمی چیف کی طرف سے نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہ بھی ظاہر سوالات ہیں، اور سوالات یہ ہیں کہ کس حد تک آپ ایک پولیٹیکل فیس کے بغیر آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جو بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چترال کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اوورآل پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ہے، اور زیادہ تر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے، وہ کچھ اتنی حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز اطلاع آئی چترال سے کہ دہشت گردوں کے ایک بڑے گروپ نے وہاں جو 2 پوسٹ تھیں ان کو نشانہ بنایا، اور وہاں آبویسلی کافی لڑائی بھی ہوئی، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس پی آر سے جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے کہ دہشت گرد جو تھے وہ 12 ہلاک کر دیے گئے، درجنوں زخمی ہوئے، اور پاکستانی فوج کے بھی جو 4 فوجی تھے وہ شہید ہوئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی ہے سارے واقعے کی۔ یہ چترال کی طرف کا یہ جو واقعہ تھا اس پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ اس وقت اتنی بڑی تعداد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیوں ادھر سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، کہ اتنی وہاں فرکشن ہوئی، اور
पोस्ट पर। मगर इसके साथ साथ अगर हम बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की इतलात आती रहती हैं जिससे पता चलता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो कितनी एक्टिव हो गई है। 2 सितंबर को ही CTD ने बताया कि बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस जो मिली थी उसकी बुनियाद पे एक ऑपरेशन हुआ और TTP के और दाइश के जो 8 अफराद थे उनको हलाक कर दिया गया। इसके बाद 2 सितंबर को ही जो शुमाली वज़ीरिस्तान है वहाँ मीरन शाह और खैबर में अलग अलग कार्रवाइयाँ की पाकिस्तान फ़ौज ने, वहाँ भी 3 अहलकार फ़ौज के शहीद हुए क्योंकि फायरिंग हुई। इसी तरह टेररिस्ट अटैक्स भी हम इधर सुनते ही रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इत्तला आती रहती है। सारे मामले पे और ख़ास तौर पे जो चित्त वाक़या हुआ है इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी है, और हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। दोनों बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब सिक्योरिटी मामलात पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हसन साहब, कि ये जो चित्राल का वाक़या है इसके बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया आफा साहिबा। देखिए, चित्राल का जो वाक़या हुआ तो वैसे हमें तो बताया जा रहा है कि जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग अफगानिस्तान से लोग आए और चेक पोस्टों पे हमला किया और उनके साथ उनको इंगेज किया और दर्जनों जो है, जिस तरह आपने कहा 12 हलाक और दर्जनों जख्मी। मेरे ख्याल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि चित्राल में गुज़िश्ता 1 महीने से ज्यादा वक्त से खबरें आ रही थी कि वहां पे इन लोगों की जो अस्करियत पसंद है, उनके जो लोग हैं, उनकी मूवमेंट चल रही थी बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन वो डिनाई कर रहे थे और लोग मतलब है कि ये रिपोर्टिंग हो रही थी कि वहां पे हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम उस वक्त तक एक्शन नहीं लेते जब हम रिएक्शन के मूड में होते हैं। काम हो जाता है तो फिर हम रिएक्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि 12 जो है वो हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए, तो इस तरह नहीं है कि अफगानिस्तान से काफिला आ रहा था उसका टेररिस्ट का। नो डाउट कि ये लोग अफगानिस्तान से आए हुए होंगे, लेकिन दे वर राइट देयर इन चतराल फॉर मोर देन अ मंथ। वहां पे वो रखी भी कर रहे थे, वो प्लानिंग भी कर रहे थे और हम डिनाइल मूड में थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ इट इज अ रिमाइंडर कि देखिए, इनके खिलाफ हमें एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हम उनको हमला करने से पहले हम उनको जो है उनको नाकाम बनाएं। उसमें हमारी बिल्कुल सही। जी पुलिस जी सर, विल कम बैक टू इट। जरा यहाँ ताहिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करने। ताहिर साहब, ऑब्वियसली आप भी ये सारे मामलात पर नजर रखते हैं और सर हमें तो ये बताया गया था कि अफगानिस्तान से बात हो गई है और अफगान जो हुकूमत है, काबुल की जो हुकूमत है, उसने ये कमिटमेंट की थी कि वो जो ये कलअदम TTP के लोग हैं इनको हमारे बॉर्डर से हटा के वो अफगानिस्तान के ऐसे हिस्सों में सेटल करेंगे जहां से वो पाकिस्तान से दूर होंगे। तो सर जो हसन साहब बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो लग रहा है कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता चित्राल से भी अब एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। रोज हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का भी जिक्र सुनते हैं। सर क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने की। आपका सवाल इसलिए अहम है कि ये वाली बात दुरुस्त है कि एक मुफाहमत तालिबान हुकूमत की और पाकिस्तान के रियासती इदारों के दरमियान हुई थी कि कलअदम TTP के लोगों को सरहद से दूर किया जाएगा और ये काम किसी हद तक हुआ था। दिसंबर के बाद ये पहला हमला है कि ये बॉर्डर पे हुआ है और पाकिस्तानी फ़ौज का जो बयान है कि अफगान सॉइल से, अफगान सरजमीन से ये वाला काम हुआ है। तो मेरी नज़र में वो जो मुफाहमत थी एक, वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और बल्कि उसका एक सख्त जवाब वहाँ से आया है, क्योंकि चतराल एक पुरअमन इलाका था।
پہلا حملہ نہیں ہے. 2011 میں بھی بہت بڑا حملہ ہوا تھا, 30 کے لگ بھگ تقریباً چترال اسکاؤٹس کے اور فوجی جوان اس میں شہید ہوئے تھے, اور اس وقت مولانا مولوی فضل اللہ زندہ تھے, ٹی ٹی پی کردم کے اس کے جو سربراہ تھے سوات سے. تو یہ جو ہوا ہے میرے خیال میں انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی تھی, کیونکہ جس طرح کے فوج کے بیان میں ہے کہ کنڑ اور نورستان وہاں پر ایک ان لوگوں کی حرکات تھی, وہاں پر ان کی ایکٹیویٹیز تھی, اور جس کو انہوں نے ان کو دیکھ کر کے افغان عبوری حکومت کو شریک بھی کیے تھے معلومات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنڑ سے, میں بھی دیکھ رہا تھا پروگرام سے پہلے نیٹ پہ کہ کنڑ سے, کیونکہ زیادہ ٹی ٹی پی کے بارے میں یہی خیال ہے کہ شاید زیادہ وہاں ہے, اور مولوی فضل اللہ بھی وہاں مارے گئے تھے. تو کنڑ سے جو راستہ ہے بدخشان تک وہ تقریباً 448 کلومیٹر بنتا ہے, جو میں نے بھی نیٹ میں کیا ہے, اور اگر آپ گاڑی میں بھی جائیں گے تو تقریباً 10 گھنٹے تک آپ نے لگنا ہے. آپ یہ ہے کہ اتنے دور سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر ان کا راستہ کسی نے نہیں روکا. اب مطلب ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ افغان سائڈ پہ وہ ہے, تو ان کی جو حکمت عملی تھی کہ پاکستان کو ایک نقصان پہنچانا, اور میرے خیال میں وہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے, اور چیلنجز بڑھ گئے ہیں کیونکہ زیادہ حملے ماضی میں ہوتے تھے. پاکستان کے جو قبائلی علاقے افغانستان سے ان کے جو سرحدات لگتے ہیں, ان کا بھی لگتا ہے. چترال اس لیے حساس ہے کہ ایک پرامن تھا, دوسرا کہ وہاں پہ جو بارڈر ہے بدخشان کا وہ سنکیانگ سے ہے, وہاں سنکیانگ میں چائنیز کو بھی تھوڑا خدشہ ہے. اور ابھی میں کابل میں تھا جولائی میں, تو میں وہاں پر مجھے جو کامرس منسٹری کے ترجمان ہیں عبدالسلام جواد افغانستان طالبان کے, انہوں نے کہا کہ اس سال ہم نے چین کے ساتھ اسی واخان کوریڈور سے درے سے ہم نے ان کے ساتھ براہ راست تجارت شروع کرنی ہے, اسی جگہ سے جہاں پر یہ حملے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو ایک تو لہذا چترال بڑا حساس ہے, اور اسی وجہ سے یہ مطلب حملہ ہوا ہے. تو ہمارے لیے چیلنج بڑھ گئی ہے, کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں یہی تھا کہ ہم الرٹ تھے, لیکن میرے خیال میں کچھ نقصان تو جانی ہوا ہے نا پاکستانی فورسز کو. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو اپنے دو مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے اور حسن خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل سیکیورٹی صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی, بلوچستان کی, خاص طور پہ جو چترال میں واقعہ پیش آیا ہے. جی حسن صاحب, سر تو یہ اب ہماری انٹیلیجنس کا بھی کچھ یہاں کمزوری ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ چترال کا واقعہ ہوا, طاہر صاحب نے بھی ذکر کیا اس کا, کافی عرصے سے اب یہ واقعات ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور کئی ایسے جگہوں پہ ہو رہے ہیں جیسے آپ دونوں نے کہا کہ وہ تو بارڈر کے اتنے قریب بھی نہیں ہے کہ ہم صرف افغانستان کی طرف دیکھیں. تو سر کیا چکر ہے؟ آئی مین سیکیورٹی یا ہماری جو انٹیلیجنس ہے کچھ اس کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے. دیکھیں عارفہ صاحبہ, یہ جو سوسائڈ اٹیکس, بم بلاسٹ, سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک, پولیس پہ اٹیکس, یہ روزانہ ہو رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں چترال سے لے کر ٹانگ تک یا ساؤتھ وزیرستان تک کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں بھی اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے. آج بھی آپ کو پتہ ہے 2-3 ڈمڈولا باجوڑ میں بھی ہوا ہے, اور ساؤتھ میں بھی ہوا ہے, پشاور میں بھی. یہ نہیں ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ادھر آ کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. دیکھیں سوری, یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری جو ریاست ہے, ہم ایزیلی اس کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں کہ جی یہ تو افغانستان سے آتے ہیں اور افغانستان واپس چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چترال ہے. میں آپ کو سینٹرل ڈسٹرکٹس کی بات کر رہا ہوں. ہماری پولیس کو بھی پتا ہے, انٹیلیجنس اداروں کو بھی پتا ہے کہ مردان, پشاور, کوہاٹ, یہ جو ڈسٹرکٹس ہے یہاں پہ ملیٹنٹس کی موومنٹ اس وقت بھی ہے اور سب کو پتا ہے. لیکن ان لوگوں نے ابھی تک کاروائی نہیں کی ہے, نہ ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں عارفہ کہ اس دفعہ جو ہمیں ملیٹنٹس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی ڈیفرنٹ ہے. ان اے وے اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ پہلے وہ عام لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے, مارکیٹس, مسجد یا حجرے, یا مطلب ہے کہ ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کرتے تھے. ابھی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس ہے, اور پولیس کے بعد سیکیورٹی فورسز ہے.
اسی وجہ سے شاید وہ ہمیں انٹینسٹی نظر نہیں آ رہی ہے. بالکل صحیح سر. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2007-8 میں جو صورتحال تھی خیبر پختونخوا میں about the landscape, the presence of the terrorists, اس وقت کوئی ایسا ضلع نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ بالکل ٹھیک سر. I have to move on to طاہر صاحب at this moment. طاہر صاحب, آپ نے حسن صاحب کی بات سنی, بہت الارمنگ جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہماری سیکیورٹی صورتحال اب ہم 2007-8 کی طرح کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہیں یہ جو کالعدم تنظیم کے لوگ ہیں. کیا سر آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ اختر خان صاحب چونکہ زیادہ جاتے ہیں اپنے علاقے میں, میں بھی مردان کا ہوں, وہ بھی مردان کے ہیں, لیکن میں کم جاتا ہوں. ممکن ہے کہ ان کے پاس بڑے قوی اور بڑے مضبوط شواہد اور دلائل اور ثبوت بھی ہوں, لیکن مسئلہ تو ہے اس کا یہ ہے کہ جو حملے زیادہ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, ٹارگیٹڈ جو اٹیک سے حملے ہیں وہ بھی, تو یہ خود ہی ایک ثبوت ہے کہ ایکٹیویٹیز ان لوگوں کی بڑی ہے. باجوڑا آپ دیکھیں کتنا بڑا حملہ ہوا, اور پھر وزیرستان میں حالیہ دنوں میں بڑے بڑے حملے ہوئے اور کافی ساری کیجوالٹیز ہوئی ہے. آپ نے حسن خان صاحب سے جو سوال کیا تھا, ایک کہ جو انٹیلیجنس فیلئر کی بات ہے, اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے. اور یہ اگر کنڑ سے, جس طرح کہ ہمارے آئی ایس پی آر کے بیان میں ہے کہ کنڑ سے اور نورستان سے وہاں ایکٹیویٹیز تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ وہاں سے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا لمبا راستہ ہے اور پہاڑی راستہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم بھی تھا. اور پھر بھی یہ کیونکہ انہوں نے اٹیک کیا ہے پہلے اس میں چترال میں, اور کیجوالٹیز ہو گئی, پھر کاؤنٹر اٹیک میں ان کی بھی کافی ساری, جس طرح فوج کہتے ہیں کہ ہوئی ہے. تو میرے خیال میں سیکیورٹی ایشوز ہمارے ہیں. انٹیلیجنس کو اگر اس چیلنج کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے, جو کہ چیلنج بڑھ رہا ہے, جس طرح کہ خود ہماری فوج کہتی ہے بیانات میں, آپ نے بیان میں پڑھا ہوگا نا کہ ان کے پاس جی تازہ ترین اسلحہ, لیٹسٹ اسلحہ تھا ان کے پاس. تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے ابھی انٹرویو میں کہا کہ جی ان کے پاس نائٹ ویژن گوگل ہے اور فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, اور اسلحہ اگر ان کے پاس ہے, چیلنج آپ کا بڑھ گیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کے سیکیورٹی پہ اثرات ہوں گے. اور میرے خیال میں وہ جو ایک روایتی بات ہوتی ہے کہ جو جس کی ذمہ داری ہے, پلیز اس پہ ابھی بھی وقت ہے, عمل کرے, آئین پہ عمل کرے, اور سیاست بہت شکریہ, بہت شکریہ مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.